أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. السلام على الحسين وعلى آل الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. ہمارے شب روز مخصوص ہیں اعلیٰ عبداللہ حسین علیہ السلام سے. ہماری زیادہ سے زیادہ کوشش یہ رہتی ہے کہ میں حضرت کا ان ایام میں حضرت کا ذکر کرتے رہیں. اگرچہ اہل بیت کا ذکر نہ صرف زمین کی زینت ہے بلکہ آسمان کے لیے بھی زینت کا سبب ہے. یہ وہ ذکر ہے جس ذکر کو پروردگار عالم نے خود آسمان پہ اپنی زبانی کیا. تاریخ گواہ ہے کہ اہل بیت جیسا مظلوم کوئی نہیں ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہنا پڑے گا کہ قرآن بھی اتنا ہی مظلوم ہے جتنے مظلوم اہل بیت ہے. کیونکہ دونوں ہم پلہ ہیں، دونوں برابر ہیں، دونوں مساوی ہیں، دونوں ایک جیسے ہیں. لہذا جو حالات اہل بیت پہ گزرے وہی قرآن پہ گزرے. بہت مختصر قرآن کے لیے صرف اتنا ہی کافی ہے کہ اس کو اللہ نے معجزہ بنا کے نازل کیا اور جتنی بھی کتابیں بھیجی ان کتابوں میں سب سے افضل بنا کے بھیجا. بس اسی طریقے سے اہل بیت علیہ السلام بھی جتنے معصوم اللہ نے بھیجے ان سب میں سب سے افضل اور بہتر بھیجے. جیسے قرآن اپنا جواب اپنی نظیر نہیں رکھتا ویسے ہی اہل بیت بھی اپنی نظیر اپنی مثال نہیں رکھتا. قرآن بھی بے بدیل، اہل بیت بھی بے نظیر. قرآن بھی بے مثال، اہل بیت بھی بے مثال. میں اپنے کلام کا آغاز قرآن ہی سے کرتا ہوں. 1400 سال پہلے قرآن نے ایک دعویٰ کیا، اگر تم کو شک ہے تو اس جیسا لے آؤ. جواب نہیں آیا. قرآن نے پھر کہا کہ اچھا 10 سورے لے آؤ. جواب نہیں آیا. قرآن نے آگے بڑھ کے کہا فاتو بسورۃ من مثلہ، ایک سورہ لے آؤ. جواب نہیں آیا. 1400 سال گزر گئے، آج تک قرآن کے ایک سورے کا جواب نہیں آ سکا. سورہ تو بہت بڑی بات ہے، ایک آیت کا جواب نہیں آ سکتا. تو مجھ کو یہاں پر رک کے ایک جملہ کہنا پڑتا ہے، جب قرآن کا جواب نہیں آ سکتا تو وارثان قرآن کا بھی جواب نہیں آ سکتا. تلوار پڑھیں گے. سورہ مبارکہ احزاب کی آیت جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی علیہ السلام، ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے انما یرید اللہ، بے تحقیق بے شک اللہ کا ارادہ. قرآن کے معجزہ ہونے کی دلیل یہ ہے کہ 1400 سال سے اس کے اوپر سیر طلب گفتگو ہوتی رہی لیکن کسی آیت کی انتہا کوئی پیش نہ کر سکا کہ بس یہ آیت اس سے آگے کام نہیں کرے گی. سورہ مبارکہ احزاب کی آیت لے لیجئے، کتنے برس آپ کو ہم کو ہو گئے اس آیت کو سنتے ہوئے، اس کے اوپر مجلس سنتے ہوئے. میں بھی اسی ضمن میں کچھ پیش کرنا چاہتا ہوں. انما یرید اللہ، بے شک بے تحقیق اللہ کا ارادہ یہ ہے. ذرا سا گرامر سے نزدیک ہو کے بات کی جائے، عربی میں لفظ انا کسی بات کو پاورفل اور اس میں سے شک دور کرنے کے لیے لایا جاتا ہے. ماں لفظ بھی اسی لیے حسد کے معنی دینے کے لیے. تو گرامر کی دنیا میں انا اور ماں دونوں کو الگ کر دیتا ہوں کیونکہ وہ قابل بحث ابھی نہیں.
ایک لفظ قرآن میں استعمال کے یرید، یہ وہی یرید ہے جس کو ہم ارادہ کہتے ہیں. ہم اردو میں ارادہ کہتے ہیں، عربی میں ارادہ کہا جاتا ہے. اردو کا دامن تنگ ہے، عربی کا دامن وسیع ہے. اردو میں اگر آپ کو ایک بات کہنی ہو کہ ارادہ ہے تو کہیے میرا ارادہ ہے، گزری ہوئی کہنی ہے تو کہیے میرا ارادہ تھا. آنے والے زمانے میں اگر کوئی بات کہنی ہے تو آپ کو کہنا پڑے گا میرا ارادہ ہوگا. لیکن عربی کا چونکہ دامن وسیع ہے، وہاں پر ایسا نہیں کہنا پڑتا. ایک لفظ کہیے تینوں معنی آ جائیں گے. اس لفظ کو عربی میں مضارع کہتے ہیں. اسی ارادہ کا یرید ہے جس کے معنی یوں ہوتے ہیں: اللہ کا ارادہ تھا، اللہ کا ارادہ ہے، اللہ کا ارادہ رہے گا. توجہ ہے، یہ مدینے میں آیت نازل ہوئی تھی، پیغمبر کے گھر میں نہیں، بی بی سیدہ کے گھر میں. اور وہاں پر حسنین شریفین 2 ممبر، پیغمبر 3، بی بی سیدہ 4، امیر المومنین 5 لوگ حاضر تھے جب یہ آیت نازل ہوئی. اور کیا آپ نے پیغمبر چلے گئے، بی بی سیدہ چلی گئی، جناب امیر چلے گئے، حسنین شریفین چلے گئے. آیت کہہ رہی ہے اللہ کا ارادہ تھا، اللہ کا ارادہ ہے، اللہ کا ارادہ رہے گا. کس بات کا؟ بھائی کس بات کا ارادہ رہے گا؟ کہ اہل بیت کو پاک رکھنے کا. بھائی جب اہل بیت نہیں ہے تو آیت کیا کر رہی ہے؟ آیت کو چلے جانا چاہیے. آیت کا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کا ارادہ چل رہا ہے. تو جب اللہ کا طہارت کا ارادہ چل رہا ہے تو پھر کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کو پاک رکھنا وہ چاہتا ہے. وہ پہلے بھی تھے، آج بھی ہیں، کل بھی رہیں گے. ارادہ کا مطلب سمجھ گیا؟ یرید ہے لفظ، یہی اردو والا لفظ جو ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. تو ارادہ تھا، ارادہ ہے، ارادہ رہے گا. اس کا مطلب یہ ہے، یہاں مجھ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں تاکہ میرا موضوع بہت آسان ہو جائے. ایک شخص آیا اور آگے کہنے لگا میں مولانا صاحب کے بارے میں بتلائیے. تو کسی چاہنے والے میرے بڑے اچھے ہیں، کب سے جانتے ہیں؟ 2 سال سے. کہ اس سے پہلے کہ ان کو خبر نہیں ہے، کہ اس کے بعد کسی کو خبر نہیں ہے. تو پھر دوسرا سوال ہوتا ہے کہ ان کے والد کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کب دیکھ ہی نہیں تو کیا خیال بتائیں گے؟ اچھا بیٹے کے بارے میں بتلائیے. کبھی ہم نے بیٹا دیکھا نہیں تو ہمیں کیا معلوم؟ ہمیں تو مولانا صاحب کے بارے میں ہی معلوم. یہاں سے جانے کے بعد اچھے لوگوں میں بیٹھتے ہیں یا برے لوگوں میں بیٹھتے ہیں، لہذا ہم یہ نہیں بتا سکتے. تو قانون بنا، انسان جس بات کا شاہد ہوتا ہے اس کا گواہ بنتا ہے. باقی بعد میں یا پہلے کے بارے میں گواہ نہیں بن سکتا. کورٹ کا بھی قانون یہی ہے. کورٹ آپ سے پوچھے گا آپ گواہی پیش کریں کب سے جان؟ 1 سال سے. کا معاملہ تو 2 سال پرانا ہے، آپ نے کیسے گواہی دے دی؟ آپ دلی میں 1 سال سے آئے، کیس 2 سال پرانا، آپ اس کے 6 کی گواہی کہاں سے دیتے ہیں؟ تو یہ گواہ گرفتار ہو جائے گا، ایک مشکل میں مبتلا ہو جائے گا. تو ساری دنیا کا قانون یہ ہے کہ فرزین کی گواہی ہوگی. توجہ ہے آپ کی؟ حاضر کی گواہی ہوگی، حاضر کی گواہی ہوگی. آپ چاہے جتنا محبت مجھ سے کرتے ہو لیکن میرے غیبت کی گواہی نہیں دے سکتے آپ، میری آنے والی نسل کی گواہی نہیں دے سکتے آپ، میرے بزرگوں کی گواہی نہیں دے سکتے آپ. توجہ ہے نا آپ کی؟ لیکن جب میں نے آیت تطہیر کے نزول کے بارے میں دیکھا، جب آیت تطہیر کے نزول کے بارے میں دیکھا تو جب نازل ہوئی تھی 5 حاضر تھے، 9 غائب تھے. توجہ ہے آپ کی؟ 5 حاضر تھے، 9 غائب تھے. کہیے ترجمہ آیت کا کیا صرف 5 کے لیے؟ کہیں 9 14 کے لیے؟ تو بھائی 9 تو ہے بھی نہیں، ابھی تو آئیں گے نا. ایک اور مطلب آخری نمبر پہ حسین، اس کے بعد حسین بن علی، پھر محمد ابن علی، پھر جعفر ابن محمد، پھر موسیٰ ابن جعفر. یہ لوگ ہیں نہیں نا؟ نہیں ہے. لیکن تطہیر میں کتنے لوگ شریک ہیں؟ آخری تک. یہ کیسے ممکن؟ قرآن اب نازل ہوا، یہ لوگ بعد میں پیدا ہوں گے. توجہ ہے آپ کی؟ قرآن نازل ہو چکا، 9 لوگ بعد میں آئیں گے. جتنا اللہ پاک اتنا قرآن پاک، جتنا قرآن پاک اتنی سیدہ پاک، جتنا قرآن پاک اتنے امیر المومنین پاک، جتنی آیت تطہیر پاک اتنے پنجتن پاک پاک، جتنی بھی ساری کی ساری طہارت قرآن میں
ساری اہل بیت کے لیے، تو اہل بیت 14، تو تکفیر کس کے لیے؟ 9 جو بعد میں آئیں گے، ہے نا؟ تو انسان کا قانون تو یہ ہے کہ جس کو دیکھتا ہے اس کا گواہ بنتا ہے، جس کو دیکھتا ہے اس کا گواہ بنتا ہے، جس کو نہیں دیکھا گواہ نہیں بنتا۔ تو جب میں نے ساری تاریخ کا مطالعہ کیا تو میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ دنیا میں ایک ہی خاندان ایسا ہے، ایک ہی قبیلہ ایسا ہے کہ جس قبیلے کی طہارت کی اللہ نے ایسے ضمانت لی کہ سیدہ جو لوگ حاضر ہیں ان کی بھی ضمانت طہارت کی، جو لوگ بعد میں آئیں گے ان کی بھی طہارت کی گواہی ہے۔ تو یوں کہا جائے کہ صرف بی بی سیدہ کا خانوادہ وہ ہے کہ جس کی طہارت کی ضمانت اللہ نے لی، جو لوگ ہیں وہ بھی، جو بعد میں آئیں گے وہ بھی۔ صرف کائنات میں بی بی سیدہ کو شرف حاصل ہے کہ جس کے بیٹے جو ہے آیت تطہیر کے مالک ہیں شروع سے آخر تک۔ اب لفظ یرید، اللہ کا ارادہ، ارادہ کس کو کہتے ہیں؟ عربی میں، اردو میں ارادہ، عربی میں ارادہ، یہاں پہ یرید۔ تو ارادے کا کیا معنی ہے؟ ارادہ کسے کہتے ہیں؟ اگر ارادے کو سمجھنا ہے تو سورہ یاسین میں چلا جائے، بہت آسانی سے ارادے کا معنی سمجھ میں آ جائے۔ اللہ نے خود بتلایا اپنے ارادے کے بارے میں، اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ ارادے کا معنی یہ ہے کہ اللہ جب کسی شے کا ارادہ کرتا ہے تو وہ ہو جاتی ہے۔ توجہ ہے؟ اللہ نے کہا کہ میرا ارادہ یہ ہے کہ میں آپ کو پاک رکھوں، میرا ارادہ یہ ہے کہ میں آپ کو پاک رکھوں۔ تو تیرا ارادہ کیا ہے؟ کہ ارادے کی کیفیت کیا ہے؟ ارادہ کس طرح ہوتا ہے؟ ارادے کا معنی کیا ہے؟ تو اللہ نے پیش کیا ارادے کا معنی اس طرح، اذا اراد شیئا، جب بھی وہ کسی شے کا ارادہ کرتا ہے تو وہ ہو جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ نے پروگرام بنایا اہل بیت کی تطہیر کا، پہلے ان کو دیکھا، پہلے ان کو پرکھا، پہلے ان کو برتا، پھر ان کا مزاج کو سمجھنے کے بعد اللہ نے کہا آپ بہت اچھے ہیں لہذا پاکیزگی کی مہر لگاتا ہوں۔ یہ ہے ہمارا خیال، اگر اللہ کا ایسا ہوا تو پھر وہ ہمارے جیسا ہو جائے گا، لہذا اس کے یہاں سوچ کے نہیں ہے، وہ تو ارادہ کرتا ہے ہو جاتا ہے۔ ایک سوال کرے گا محمد نزدیک ہو کے ایک بات کروں، ہم پہلے کسی کے پاس جاتے ہیں، اس کو بہت دن تک دیکھتے ہیں، پھر ایک نظریہ قائم کرتے ہیں یہ صحیح ہے یا یہ غلط ہے، تو یہ ہوا ارادہ۔ اللہ کا ارادہ کیسے؟ ارادہ کیا ہو گیا۔ تو ہمارا ارادہ یہ ہے جو لمحوں کا پل کا محتاج ہے، تدریجاً ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک۔ اب اللہ کے ارادے میں ایسا نہیں ہوتا۔ یہ ارادہ پہلا والا جو میں نے بیان کیا یہ جہالت پر مبنی ہے، کیونکہ ہم سامنے والے کو جانتے نہیں تھے، لہذا پہلے آہستہ آہستہ جانے، اس کے بعد ہم نے ارادہ کیا۔ تو اللہ چونکہ کل علم ہے، وہ تو حکمت ہے، وہ تو نور ہے، اس کے یہاں جہالت میں سے کسی شے کو نکال کے لانا ہے ہی نہیں، تو لہذا اس کے یہاں تو مستقیماً ایک ہی لفظ کہا جاتا ہے، ارادہ کیا ہو گیا۔ تو اللہ نے ارادہ کیا، اذا اراد شیئا ان یقول کن فیکون، جیسے اس نے ارادہ کیا بات ہو گئی، بات ہو گئی۔ تو اب اللہ نے اپنے تعارف میں اپنی شناخت میں ایک بات بتائی کہ جب وہ ارادہ کرتا ہے تو ہو جاتا ہے۔ اور دیا آپ نے بات بہت دور تک جا رہی، جب وہ ارادہ کرتا ہے تو ہو جاتا ہے۔ اب ارادہ وہ کر چکا، اب ارادہ اگر سمجھ میں آئے تو آئے سمجھ میں آئے گی، اور ارادہ سمجھ میں نہیں آئے تو آئے سمجھ میں نہیں آئے۔ اسی لیے میں نے اتنا بولا کہ ارادہ کیا ہو گیا، پر بھر کا فاصلہ نہیں ہو سکتا۔ جب سے اہل بیت ہے تب سے ارادہ ہے، جب سے اہل بیت ہے تب سے طہارت ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ مدینے میں آئے ان لوگوں کو پرکھ کے اللہ نے کہا کہ اب تم جو ہے آیت تطہیر کے مالک ہو، نہیں، جب سے اللہ ہے تب سے ارادہ ہے، جب سے اللہ ہے تب سے اہل بیت کی تطہیر ہے۔ اور کیا بنے؟ اب اور نزدیک ہو کے ارادے کا معنی سمجھاؤں گا۔ ارادے کا معنی یہ ہے کہ جنگ جمل ہو رہی ہے، ارادہ نہیں کیا۔ جنگ جمل میں جناب امیر نے ارشاد فرمایا محمد حنفیہ کو کہ جب تک یہ اونٹنی دکھتی رہے گی تب تک جھگڑا ہوتا رہے گا، لوگ اسے دیکھ دیکھ کے جوش میں آتے رہیں گے۔ محمد حنفیہ جاؤ اس کے پیر کاٹ دو۔ محمد حنفیہ آگے بڑھے،
فوراً سامنے والی پارٹی نے تیروں کی بارش کی. محمد حنفیہ رک گئے. تب وہ چاہتا ہوں ارادے کا معنی پہلے حل ہو جائے. محمد حنفیہ رک گئے. آپ نے ارشاد فرمایا محمد آگے بڑھو. کہ بابا تیروں کی بارش ہو رہی ہے, تیر رکے تو میں آگے بڑھوں. آپ نے پھر حکم دیا. دوسری بار محمد نے پھر بڑھنا چاہا. تیروں کی بارش ہوئی. جیسے تیروں کی بارش ہوئی آپ نے کہا آپ آگے بڑھے. کہ بابا تیروں کی بارش ہو رہی ہے, تیروں کی بارش ہو رہی ہے, میں آگے کیسے بڑھوں. اتنا کہنا تھا کہ آپ نے اپنے شہزادے حسن کی طرف دیکھا اور ایک جملہ کا حسن تاریخ یہاں تک بتلاتی ہے اذا اراد شیئا. غور کیا آپ نے کہ حسن لفظ پورا نہیں ہوا کہ اتنی دیر میں اونٹنی گر بھی گئی, بس ایک بجلی بھی چمکتی ہوئی دیکھی گئی. جب وہ گری تو سمجھ میں آیا کہ کسی نے اس کے پیر کاٹے. ابھی لانے کا مطلب سمجھ میں آیا. جتنی دیر میں لفظ ادا ہوا تھا اتنی دیر میں کام ہو گیا. ایک اللہ پڑے نا اب سمجھ میں آئے ارادے کا مطلب جتنی دیر میں بجلی چمکتی ہے اتنی سی دیر میں اونٹنی گر بھی گئی. اس کے بعد آپ آگے بڑھے. اب ہوا ترجمہ کہ اونٹنی کیسے گری, کیا ہوا, کب پیر کٹے, کسی کو خبر نہ ہوئی. بس ایک پلک جھپکنے برابر بجلی سی چمکی اور حسن جہاں سے وہیں نظر آیا اگر سے بس ایک تلوار جاتی ہوئی دکھی اور وہ اتنی دیر میں شور مچ گیا. کیسے ہو گئے دوڑ پڑو, چھوڑ دو میدان. اب سمجھ میں آیا کہ اونٹنی گری. کس نے گرا ہی نہیں سمجھ میں آیا. مولا علی جملہ ارشاد نہ فرمائے جو بعد میں آیا ہے تو یہ بھی نہ پتا لگتا کس نے کام کیا. مولا ارشاد فرماتے محمد کی طرف کر کے کہ یہ تجھ میں تیری ماں کا اثر ہے. نہیں غور کیا آپ نے, یہ تجھ میں تیری ماں کا اثر ہے. یعنی حسنین کی ماں کی فضیلت کہ دیکھ یہ ماں کا اثر ہے کہ ایک پل نہیں لگا کام ہو گیا. مولا سمجھانا چاہتے ہیں معصوم اور غیر معصوم کا فرق سمجھو. غیر معصوم ارادوں کا محتاج ہوتا ہے, معصوم ارادے کا محتاج نہیں ہوتا ہے. ارادہ کیا ہو گیا, لہذا یہ دلیل ہے اس کی وہاں سے آیا. جو کن فیکون کا مالک ہے یہ وہاں کے لوگ ہیں, یہ ہم لوگوں میں سے نہیں ہے, زمین والوں میں سے نہیں ہے, یہ کن فیکون والوں میں سے. اچھا اور نزدیک ہو گئی بات کریں اور اس سے نزدیک ہو جائیں گے. پیغمبر ایک سورہ ہے قرآن میں, سورہ احزاب, بڑا نازک مرحلہ ہے یہ سورہ احزاب کا. اس میں مسلمانوں کے بہت برے حالات تھے. غربت تھی, بھوک تھی اور خندق کھود رہے تھے. کوئی ڈیٹیل ہے پوری قرآن میں دیکھیے گا مل جائے گی کہ سلمان فارسی کے مشورے تھے وہ مدینے کے چاروں طرف خندق کو دی گئی تاکہ دشمن چاروں طرف سے حملہ ہو. اس خندق کو بانٹ کے سب کو کھودنا تھا. پیغمبر نے بھی کھود دیے اور پیٹ سے پتھر باندھنا وہیں سے اثر آئی ہے. پیغمبر اس قدر یعنی جو چھوٹی سی جماعت اسلام کی تھی غربت کا شکار تھی کہ کھانے کو کچھ نہیں. خود پیغمبر لیتے اور جب پیٹ میں تکلیف ہوئی تو پتھر رکھ لیے. یہ بات ہمارے یاسر نے دیکھی. گھر گئے اپنی بیوی سے کہا ہمارے یاسر نے کہ میں اللہ کے رسول کو بھوک سے بڑا دھیان دیکھ کے آیا. پھر کیا کیا جائے؟ تو ہمارے یاسر نے کہا میرے گھر میں ایک بکری ہے, دونوں میاں بیوی کے مشورے سے وہ ذبح کی گئی اور تو سامان کھایا نہیں اسے تنور پہ رکھ کے پھینکا گیا, فرائی کی گئی کہ پیغمبر کو پیش کر دیا. یہ کیا ہو گیا؟ کیونکہ بہت سارے لوگوں کا اعتراض ہے کہ ہم صرف علی علی کرتے ہیں, لہذا ایک پیغمبر کا بھی واقعہ بالکل ویسا ہی جو بقیہ اہل بیت کا ایک معجزہ وہ بھی پیش کر دیا جائے تاکہ موضوع کا شناخت مشکل نہ رہ جائے. عمار واپس آئے اور آگے کا حضور کھانا دوپہر میں میرے ساتھ. کہ ٹھیک ہے. جب کھانے کا وقت ہوا تو عمار آئے اور آنے کے بعد پیغمبر سے چلیے سرکار کھانے کے لیے. پیغمبر نے کام چھوڑا اٹھے اور کہنے لگے جس جس کو کھانا کھانا ہے میرے ساتھ عمار کے گھر چلے. وہ عرب کے لوگ جو ایک آدمی ایک بکرا کھا کے بیٹھ جائے اور کیا آپ نے اب اگر خدا نہ کرے ہمارے ساتھ اگر اتفاق ہو جائے تو کیا ہوگا. مطلب مولانا صاحب 2 پراٹھے بنوا کے گئے, باہر ایک دوست ملا, چلو بھائی ناشتہ کر لو, اس کے 8-10 دوست کھڑے تھے کہ سب چلو. اب اس آدمی پہ کیا گزر رہی ہوگی, وہ سوچتا ہوگا کہ میں سے پہلے گھر جاؤں اور یہ واویلا اپنی جا کے سناؤ تو مصیبت آ پڑی ہے, جلدی سے کچھ اور انتظام کرو. بھائی اس میں 2 پراٹھے میں 10 دوست تو نہیں کھا سکتے.
تو عمار چونکہ رسول سے آگے تو چل نہیں سکتے تھے مگر بےکل ہی بہت زیادہ تھی. تڑپ کے عالم میں گھر تک پہنچے کہ حضور آپ ذرا توقع کیجیے میں گھر پہ جاتا ہوں. اندر گئے جا کے بیوی سے کہا لطف ہو گیا کیا کسان و لشکر آ رہا ہے کیا تم نے دعوت کس کی تھی کیا رسول کی کیا پھر سارے کیوں آ رہے کیا ان کو رسول نے بلایا کہ اتنی سی بات نہیں سمجھتا جس کی تم نے دعوت کی اس کی کہیں کر لینا جس کی دعوت رسول نے کی رسول جانے بات تو بہت اچھی ہے کبھی گھبرا مت بلا کے نا. پیغمبر آئے اور آنے کے بعد کہتے ہیں ماں دسترخوان لگا دو. بچوں کے لیے جملہ بزرگوں سے معذرت اور دسترخوان ڈھک دیا جائے. پیغمبر نے اس دسترخوان کے نیچے ہاتھ ڈالا ذرا میں کھانا اٹھایا اور چکھا اور واپس رکھ دیا. نہیں بول کیا جس کی سزا ہم آج تک پا رہے ہیں پڑے نا اور کیا یہ حقیقتیں ہیں. 1400 سال ہو گئے جس کی سزا ہمیں آج بھی مدد نہیں کرتی. اب جملے کی قدر کیجیے گا. نالائق میں اور لائق میں یہی تو فرق ہے. نالائق کو ہر شے غلط نظر آتی ہے لائق کو ہر شے برکت نظر آتی ہے. جو لائق تھے انہیں برکت سمجھ میں آئی جو نالائق تھے انہیں برائی سمجھ میں آئی. بات پہنچی پیغمبر نے حکم دیا پھیل جاؤ. ایک ایک شخص آئے اپنا ظرف لے کے آئے اور دسترخوان کے نیچے ہاتھ ڈالا کھانا اس کو بھر کے دیا لے کے جاؤ. اور ایک اعلان کیا کوئی ہڈی نہیں کھائے گا ہڈی واپس نہیں رکھنی ہوگی. توجہ ہے ارادہ کا مانا پوری آئے گی تفسیر ایک مجلس میں نہیں سمجھا جاتا. میں لفظ ارادہ سمجھانا چاہتا ہوں. سب نے کھانا کھایا. جب سب کھا لیے تو آپ نے اپنے کام پہ پہنچو جو کم تک کھولی جا رہی. پیغمبر نے کہا عمار وہ کھال لے کے آؤ بکری. عمار لے کے آئے کئی ہڈیاں ادھر بھرو. ہڈیاں بھری گئی. ابھی آپ نے سورہ یاسین میں کیا پڑھا تھا اذا اراد شیئا ان یقول کن فیکون. اللہ کی پہچان یہ ہے جب وہ کوئی ارادہ کرتا ہے تو فوراً ہو جاتا ہے. اب یہاں پہ ایک راستہ گمراہی کی طرف جاتا ہے ایک راستہ ہدایت کی طرف جاتا ہے. جاہل ہوگا تو گمراہ ہو جائے گا اور عالم ہوگا تو ہدایت پا جائے گا. آیت کہہ چکی کہ ارادے کا محتاج نہیں اللہ وہ ارادہ کرتا ہے فوراً ہو جاتا ہے. تو جو جاہل ہے وہ بھی وہاں دیکھ رہا ہے جو عالم ہے وہ بھی دیکھ رہا ہے. اچھا پہلے میں جاہل اور عالم کا ترجمہ کر دوں. جاہل کسے کہتے ہیں عالم کسے کہتے ہیں. پڑھے لکھے کو عالم نہیں کہتے ہیں ان پڑھ کو جاہل نہیں کہتے ہیں. یہ غلط فہمی ہے. اگر کوئی یہ سمجھتا ہو کہ پڑھا لکھا عالم ہوتا ہے اگر پڑھے لکھے عالم ہوتے تو مصر کی یونیورسٹی کے بارے میں کیا خیال ہے. اگر پڑھا لکھا عالم ہوتا جو مفسر قرآن بیٹھے ہیں اتنی بڑی بڑی تفسیریں لکھی ہے ان کے بارے میں کیا خیال ہے. رک جائیے اب یہ بھی پیش کروں گا. تو پڑھا لکھا اور جاہل دونوں میں فرق ہوتا ہے. عالم اور جاہل. پڑھا لکھا نہیں میری بہن عالم اور جاہل. عالم اسے کہتے ہیں جسے اہل بیت سمجھ میں آ جائے. جاہل اسے کہتے ہیں جسے اہل بیت سمجھ میں نہ آئے. عالم اسے کہتے ہیں جسے اہل بیت سمجھ میں آ جائے. جاہل اسے کہتے ہیں جسے اہل بیت سمجھ میں نہ آئے. چلو تو بدل بھی کہوں. عالم اسے کہتے ہیں جسے حق سمجھ میں آ جائے. جاہل اسے کہتے ہیں جسے حق سمجھ میں نہ آئے. اب میں حق کا ترجمہ کروں. حق کا ترجمہ یہ ہے جاتے جاتے رسول ارشاد فرما گئے علی حق کے ساتھ ہے حق علی کے ساتھ ہے. اس علی سمجھ میں آ جائے وہی تو عالم ہوتا ہے. رسول نے فوراً وہ اندر ڈالی ہڈیاں اس سے عمر سے ہڈیاں اندر ڈالو. اچھا دو چیزیں ہوتی تھی خوب عربی میں ایک نالین دونوں عربی کے لفظ ہیں. خوب ایک کھلا ہوا سلیپر جیسے سینڈل بغیر ایڑی کا اور نالین جسے پیر ڈالا جاتا جسے ہم بوٹ کہتے ہیں. اب اللہ جانے جب اس وقت پیغمبر خوب پہنے تھے کہ نالین مگر مشہور نالین کے لیے نالین کہتے تھے. اب ہماری طرح تو نہیں رسول کے ننگے پیر گرے ایسا تو ہو نہیں سکتا. یا تو خوب پہنے ہیں یا نالین پہنے ہیں. جب بکری کی کھال کے اندر ہڈیاں رکھی گئی تو پیغمبر نے پیر سے اشارہ کیا یعنی اس کو پیر ٹچ کیا. پیر ٹچ نہیں ہوا پیر نہیں ٹچ ہوا جوتی کی نوک ٹچ ہوئی. جوتی کی نوک ٹچ ہوئی. قرآن نے کیا کہا
جب ہم ارادہ کرتے ہو جاتا ہے. یہ ہے ہماری پہچان. نبی نے اشارہ کیا, بکری زندہ ہو گئی, جیسی تھی ویسی ہو گئی. اب آیت کا کیا کروں؟ آیت نے کہا تھا اللہ کی پہچان, میں نے دیکھی رسول اللہ کی پہچان. اور کیا ہم نے ارادہ کیا, ہو گیا, بکری زندہ ہو گئی. عمار اپنی بکری لو, عمار اپنی بکری لو. عمار یہ نہیں تمہاری بکری. اب میری سمجھ میں فلسفہ آیا, جسے دنیا موت اور حیات کہتی ہے, نہ موت کوئی شے ہے نہ حیات کوئی شے ہے. نبی کی ٹھوکر کا نام موت ہے, نبی کی ٹھوکر کا نام حیات ہے. موت اور حیات کا معنی سمجھ میں آ گیا. کوئی شے موت نہیں, کوئی شے حیات نہیں. جو ان سے دور ہے موت ہے, جو ان کے پاس ہے حیات ہے. حل ہو گیا. تو ارادہ, اللہ نے ارادہ کیا ہے. کیا ارادہ کیا؟ اہل کو پاک کرنے کا. اب ارادے کا معنی سورہ یاسین نے بتایا. ارادے کا معنی پیغمبر کے واقعے سے سامنے آیا. ارادے کا معنی حسن کے واقعے سے سامنے آ گیا. ارادہ کیا, ہو گیا, ہو گیا. اور آگے بڑھیے, جناب امیر تک آئیے. آپ جناب امیر آپ کے سامنے بہت بار آپ نے سنا ہے. وہ ایک میت سجا کے لانے کا واقعہ, میں تو نتیجہ دوں گا, تو سنی بات. سجا کے لایا گیا, کالی نماز پڑھ دو, پڑھ دوں. یہاں رک کے ایک بات کہنا چاہتا ہوں. علی کا ترجمہ بھی تو کرنا چاہیے. علی کا ترجمہ یہ ہے, سلونی سلونی قبل تک کے سنی. میں اس علی کی بات کر رہا ہوں جس نے ممبر سے یہ کہا تھا, جو تمہارا جی چاہے پوچھ لو, میں زمین سے زیادہ آسمان کو جانتا ہوں. تو لوگوں نے اس لیے یہ حرکت کی تاکہ یہ پتہ لگ جائے کہ علی سچ کہہ رہے ہیں کہ نہیں. ایسے بھی لوگ تھے علی کے سامنے ہوتے ہیں جس کی سمجھ میں بات نہیں آتی. یہی عالم اور جاہل کا فرق تھا, اللہ نے اسی کو بنایا. اچھا, اتفاق یہ ہوا کہ ہارون رشید نے دعویٰ کر رہے تھا.